بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم ایک سوال کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ کہ حابیل کی موت کے بعد انسان کیسے پیدا ہوئے۔ ہم اس تعلیمی ویڈیو میں اسلامی نقطہ نظر کو بیان کر رہے ہیں کہ حابیل کی موت کے بعد انسان کیسے پیدا ہوئے۔ اس موضوع سے متعلق تعلیمات اور عقائد کے بارے میں جاننے اسلامی معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ سوال کی تفصیل یہ تھی کہ حضرت آدم اور حوا کے دو بیٹے قابیل اور حابیل تھے اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سوال یہ ہے کہ حابیل کی موت کے بعد انسان کیسا پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی بہن سے شادی کی تھی لیکن معلوم نہیں کہ ان سے اولاد ہوئی یا نہیں۔ نیز یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا نوح کے درمیان کتنا عرصہ رہا جنہوں نے آپ کے بعد نبوت کا منصب سنبھالا۔ تو دوستو، قرآن اور سنت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد صرف قابیل اور حابیل تھے، بلکہ علماء نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت سی اولادیں تھیں جن سے انسانیت کا نزول ہوا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف قرآن کی ظاہری مفہوم سے اشارہ ملتا ہے اس آیات میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم اپنے بامی حقوق مانگتے ہو اور اپنے رشتہ داروں کو خیال رکھو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ دیکھنے والا ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ حوا نے آدم کو جڑواں بچوں کے 120 جوڑے پیدا کیے۔ ان میں سے پہلے قابیل اور اس کی جڑواں بہن کلمہ تھی، اور ان میں سے آخری عبد المغیث اور اس کی جڑواں بہن امات المغیث تھی۔ ابن اسحاق کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ حوا سے آدم کے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے وہ سب 40 بچے تھے، مرد اور عورت، 20 جڑواں حمل تھے، اور فرمایا ان میں سے بعض کے نام ہمارے پاس آئے ہیں اور بعض کے نام نہیں ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مورخین نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک انہوں نے اپنی اولاد اور نواسے نواسیوں سے 4 لاکھ کو نہ دیکھا ہو۔ اس کے علاوہ محمد بن اسحاق جو ان علماء میں سے ایک ہیں جو نسب اور تاریخ کا علم رکھتے تھے، نے کہا کہ تمام انسانیت کا سلسلہ شت ابن آدم سے جاتا ہے اور شیش کے علاوہ بنی آدم کا نسب غائب ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ یہ زیادہ تر اہل کتاب سے لیا گیا ہے۔ ابن جریر طبرہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آج آدم کی تمام اولاد شیش سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیش کے علاوہ تمام بنی آدم کی اولادیں غائب اور مرحوم ہو گئی اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ آج تمام لوگوں کا سلسلہ نسب شیش سے ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے دور کے بارے میں یہ حدیث ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جسے بعض علماء نے صحیح کیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے بات ہوئی تھی۔ اس آدمی نے کہا، اس کی اور نوح کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نسلیں۔ اسے ابن حیان نے اپنی صحیح میں بھی روایت کیا ہے، اسے حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے، اور زیبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ ابن کثیر نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ مسلم کی شرائط کے مطابق، حالانکہ اس نے اسے روایت نہیں کیا۔ البانی نے سلسلہ صحیح میں 2668 اور 3299 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔